آداب ناظرین، ہمارے مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے مسائل ایک بالکل الگ نوعیت کا ہے۔ آج ہمارے مسائل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے آپ میں خود کئی لوگوں کے برابر ہے۔ ان کی فکر، ان کی شاعری، ان کا لہجہ، ان کی بات چیت، ان کی تہذیب، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کئی اور شخصیتوں پر بھاری رہے گی۔ اس لحاظ سے آج کے پینل میں صرف اکیلی یہی شخصیت موجود ہے۔ وہ سرپھری ہوا تھی، سنبھلنا پڑا مجھے، میں آخری چراغ تھا، جلنا پڑا مجھے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہندوستان میں ہی نہیں، ہمارے بر صغیر میں ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اپنی شاعری سے ایک علیحدہ پہچان بنانے والی شخصیت پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ ہاں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ وسیم صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمارے مسائل میں آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم بات مسائل کی کر رہے ہیں اور ایک شاعر وہاں پر، ایک عظیم الشان شاعر ہماری حیثیت سے وہاں پر موجود ہے۔ مجھے اس پروگرام کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں۔ میں یہی آپ کو اسی لیے آپ کو حیرت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ کیا شاعری جو ہے اس سے ہمارے وقت کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری مسائل کے حل کی طرف اشارہ کرتی ہے، مسائل کا حل نہیں پیش کرتی۔ شاعری چونکہ پوری انسانی تہذیب کی ترجمان ہوتی ہے، تو جب شاعری کے سامنے یا شاعر کے سامنے جو شاعری کر رہا ہے اس کے سامنے وہ سارے سوالات اٹھتے ہیں، تو ان کے جوابات دینے کا طریقہ اس کا وہ نہیں ہوتا جو آپ کا ہوتا ہے، اخبار کا ہوتا ہے، یا دیگر آپ کے جو وسائل ہیں جن کے ذریعے آپ خبریں پہنچاتے ہیں۔ شاعر کا بیان، شاعر کا طریقہ اظہار اپنی طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے پاس رعایتیں ہیں، اس کے پاس اشارے ہیں، اس کے پاس قرائن ہیں۔ وہ شاعری کے ذریعے ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آپ کے لیے آج جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، کل اسے نکالنا ضروری ہے۔ آج جو حادثہ ہوا ہے اس کو دہرانا ضروری ہے۔ شاعری ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت حادثے سے متاثر ہوگا قلم کے ذریعے جو ہے عوام کے سامنے آ جائے۔ وہ حادثہ تحلیل ہوتا ہے، شخصیت میں تحلیل ہوتا ہے، کریٹیوٹی میں تحلیل ہوتا ہے، جو آپ کی تخلیقی سطح ہوتی ہے وہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ کس وقت لفظوں کا جامہ پہن لے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے آپ نے بڑا بنیادی سوال یہ فرمایا کہ آیا شاعری سے کچھ حل پیش کیے جا سکتے ہیں؟ حل کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذہن کو ان مسائل سے لڑنے کے لیے طاقت دی جا سکتی ہے، راستہ دکھایا جا سکتا ہے اور حوصلہ پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن حل کسی شاعری کے پاس آج تک نہیں ہوا اور نہ کبھی میرے خیال میں ہوگا۔ لیکن جوش اور ولولہ شاعری سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ادب جو ہے وہ سماج کے اس طرح کام آ سکتا ہے، سماج کے مسائل کے حل کی جانب۔ جیسے اگر ہم پروگریسو جو موومنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں، ترقی پسند تحریک جو رہی، اس نے آزادی میں، جدوجہد آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ جیسے جہاں تک آپ تحریکات کی بات کر رہے ہیں نا، ان کے نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہر عہد کا ادب جو ہے وہ اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے۔ ہر عہد کا ادب اپنے دور کا ترجمان ہوتا ہے۔ کیا میر نے نہیں دیکھی تھی نادر شاہ کی دلی اور احمد شاہ عبدالی کی دلی؟ انہوں نے ایک شعر کے اندر پورا کہنا چاہیے اجتماعی درد بیان کر دیا۔ دل پرخو کی ایک گلابی سے، عمر بھر ہم رہے شرابی سے۔ غزل کا ان کے پاس فارم تھا، اسی کے ذریعے وہ بات ادا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا ترقی پسند، اس میں براہ راست عوام کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، کے کھیت کے، کھلیان کے، یہ آئے براہ راست، لیکن یہ کہ بہت زیادہ باقی شاعری نہیں ہے، باقی رہنے والی۔ اس لیے کہ اگر آپ آج کے موضوع سے جڑنے کے بعد موضوعاتی شاعری کریں گے تو اس کی عمر جو ہے موضوع کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ شاعری چونکہ آپ کی آفاقی اقدار کی ترجمان ہوا کرتی ہے، تو ریفلیکشنز تو آئیں گے وہاں پر مسائل کے، لیکن یہ کہ وہ دیر پا ہوں گے۔ ان کے بیان کرنے کا طریقہ وہ ہوگا کہ وہ عہد کے مسئلے کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے، یعنی دور کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اگلے دور تک جو ہے منتقل ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ اس عہد کی تاریخ جس دور میں وہ شاعری لکھی گئی ہے وہ تاریخ سے بہتر ادبی تاریخ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔
جیسے سر ہم سرحد پار میں پاکستان وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح کے رجحانات رہے، جیسے فیض رہے یا حبیب جالب وغیرہ کی جو شاعری سامنے آتی ہے، تو اس میں کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس دور کی حکومتوں کے خلاف، ان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی؟ نہیں، آواز تو دیکھیے ہر عہد میں بلند کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تخلیقی فنکار اپنے عہد سے، اپنے معاشرے سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا. ویسے تو کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بالخصوص نہیں ہوتا. اور اس کے ذہن میں جو خاکہ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، جو خواب ہوتا ہے، وہ کیسے عملی جامہ پہنے، کیسے جناب علی وہ حقیقت بنے، اس تگ و دو میں وہ لگا رہتا ہے. لہٰذا وہ خواب دکھانے کا تو آپ کو عادی ہے. لیکن آپ یہ چاہیں کہ جناب علی آپ جیسے کسی عہد کی فیض کی بات کہی آپ نے یا حبیب جالب کی بات آپ نے کہی، نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنے عہد کے جو بھی مسائل تھے، جو بھی اقتدار کا صاحبان اقتدار تھے ان کے خلاف، لیکن صاحبان اقتدار کے خلاف کہہ لینا ہی تو بڑی شاعری نہیں ہے. بڑی شاعری جو ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انسانی قدروں پہ یقین رکھتی ہے، مثبت قدروں پہ یقین رکھتی ہے. آپ جتنا تعمیری رویہ پیدا کر سکیں شاعری کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر عہد کی شاعری اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ محفوظ جو ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ اس نے انسانی اقدار کی پاسداری کی ہے. چنانچہ آپ ہندی میں دیکھ لیجئے، اردو میں دیکھ لیجئے، بڑی شاعری جتنی ہوئی آج تک آپ کے ساتھ چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ اس عہد کی ترجمانی نہیں کی اس نے، مگر اس کے بیان کرنے کے طریقے الگ تھے. ان کے زمانے میں بیان کرنے کے طریقے الگ ہو گئے، یا ترقی پسند تحریک کے زمانے میں بیان کے طریقے الگ ہوئے. تو طریقے تو بدلتے رہیں گے، لیکن انسانی دردمندی کا بیان شاعری میں تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. آپ کے حساب سے آج کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح کے ہیں جو آپ کی نظر میں آتے ہیں، ایک شاعر کی حیثیت سے یا ایک حساس ذہن کی حیثیت سے؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں میڈیا ہی سے وابستہ ہیں، تو ان کو آگے چل کے ان تمام چیزوں کو سامنے بھی رکھنا پڑے گا، اپنے قلم کے ذریعے ان کو اٹھانا بھی پڑے گا. جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا ان مسائل کو اٹھائیں گے. مسائل ہر عہد کے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک دور تھا آبادی آپ کی کم تھی، بادشاہتیں تھیں، نوابین تھے، عمرا تھے، راجا تھے. اس زمانے میں عوام کے مسائل ابھر کر آتے ہی کہاں تھے، سامنے کہاں آتے تھے. مسائل تو ہوتے تھے، لیکن یہ کہ وہ مسائل جو تھے وہ پبلک ہوتے نہیں تھے، اس لیے کہ نہ اس زمانے میں میڈیا تھا، نہ آپ کے اخبارات کا چلن تھا. تو مسائل ہوتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی، مغربی اثرات میں اور زیادہ آپ کے میڈیا نے آج جہاں تک یہ پہنچ گیا، تو یہ مسائل تو سامنے آتے رہیں گے. تو ان مسائل سے نمٹنے کے طریقوں کا سوال پیدا، کس طرح کے، آپ نے کہا کہ کس طرح کے مسائل سماجی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں، تہذیبی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، ادب. تو مسائل سے تو انسان گھرا ہوا ہے، لیکن ان مسائل سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوا جائے، کس طریقے سے ان سے جوجا جائے. اب اس کے اندر جہاں جہاں پر سماج کے اندر آپ کو نابرابری نظر آتی ہے، جہاں جہاں پر ناانصافی نظر آتی ہے، جہاں جہاں پر آپ کو عدم تحفظ نظر آتا ہے، ان تمام چیزوں کا اظہار شاعری اور تحریر یا مثال کے طور پر آپ کی صحافت برابر کرتی رہتی ہے. لیکن صحافت کے ان کہنے سے کمیوں کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، شاعری، ساہت، ادب کے اظہار کا طریقہ الگ ہے. اس بات کو ضرور سمجھنا. آپ کا ایک شعر ہے کہ صبح تک شام کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں میں جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. یہ کس قسم کے مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بتائیے. اب میرے خیال میں تو میری بات کا جواب آپ نے مجھ سے بہتر طریقے سے دے دیا، اس لیے کہ میں بجائے اس کے کہ اس کو کہوں اس کو کہوں، میرا تو یہ مزاج نہیں ہے. ویسے میرے خیال میں شاعری کا مزاج ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک کلیہ بیان ہو گیا کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، واہ، جو ہم اور آپ صبح سے شام تک دیکھ رہے ہیں. اب یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اس مصرعے کی کیفیت اگر پوری طرح پہنچے تو کافی دیر انسان اس میں کھو سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے، کہ شام تک صبح کی نظروں سے آپ جب اٹھتے فریش، یار یہ کروں گا جا کے، آج یہ کروں گا جا کے، اور یہ کروں گا جا کر، آج یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، آج یہ بات پوری ہو جائے گی، ہیں صبح سے شام تک صبح کی نظروں سے اترا. اب صبح پہ جو چہرہ آپ لے کے چلے تھے، جو شخص، جو آپ حوصلہ لے کر چلے تھے، ہیں اب اس کو آتے ہیں مسائل. بقول آپ کے دن بھر ان مسائل سے جوجھتا ہے. کہیں پر فائل بڑھا رہا ہے، افسر بڑھنے نہیں دے رہا ہے، کہیں پر
طرح طرح کی رکاوٹیں اس کی آ رہی، میں تفصیل میں کیا جاؤں. تو اب اس شعر کا آپ لطف لیے تو مسائل کا بیان آپ دیکھیے کس طریقے سے ہوا کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں. جس صبح نے آپ کو آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا، کر کچھ نہیں پائے، تو شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں. اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. تو آپ کی آزادی فکر کہیں پر ماری گئی، کہیں پر آزادی خیال ماری گئی، آزادی عمل ماری. تو شام تک جو مسائل آپ کے سامنے آئے، تو اس سے بہتر تو میرے خیال میں آپ نے تو میرے سارے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. سر یہ ہم جب دیکھتے ہیں ابھی یہ بچے ایک پروگرام میں اس سے قبل والے میں آئے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ نے سب نوجوان بچوں کو یہاں جمع کیا. یہ سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں، سطح پر جا کے بات ہو. مطلب یہ سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں. میں ایسی گفتگو کروں گا ہی نہیں جس کے مخاطب یہ نہ ہو. مطلب ایک میں انہی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری بات کو آگے بڑھانے والے ہیں. میں ان بچوں کی موجودگی کا صبح کے 3-3, 4-4 بجے جب کسی محفل میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کی موجودگی کو دعائیں دیتا ہوں کہ یہ اتنی ایسی کہنا جی اتنی زہریلی ہواؤں میں بھی سانس لینے کا ہنر جاننے کے لیے رات کو 3 اور 4 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. واہ ہماری ان محفلوں میں. واہ تو میں تو ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور میں ان کے ہر تجسس کا جس لائق میں ہوں میں کوشش کروں گا کہ ان کی کوئی بات رائے نہ جائے، بلکہ جہاں تک میری سکت ہے، صلاحیت ہے، میں اس کے حساب سے ان کی بات کی تشفی ہو، ان کے سوال کا جواب. ویسے صاحب یہاں وقت مختصر وقفے کا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک شعر پڑھ کر وقفے پر جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان بچوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ شاعری کے لہجے میں کہیے تاکہ ہم وقفے پر چلے جائیں. جواں نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں، جواں نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں، پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں. لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آج ہمارے درمیان ہمارے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے وقت کے ایک بہت ہی اہم شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. جوانوں کے درمیان جب آج کل مسائل پروسے جاتے ہیں تو وہ کبھی ہندو مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی مسلم مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کبھی مندر میں الجھ جاتے ہیں، کبھی مسجد میں الجھ جاتے ہیں. اور جب ہم ان لوگوں سے جو ان مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے حقیقی مسائل پر بات کرتے ہیں تو وہ پھر ان مسائل کی بات نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ سڑکوں پہ 1.5 لاکھ لوگ ہر سال مر جاتے ہیں، آپ اسی شدت کے ساتھ اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں لاکھوں لوگ ہر برس، اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ تو ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں لیکن ہم دوسرے مسائل میں کیوں الجھ جاتے ہیں؟ آپ نے بڑا نازک سوال کیا. دراصل میں سیاسی گفتگو سے پوری زندگی بچا ہوں، پوری زندگی بچا ہوں. اور بچوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بے وجہ بچاؤں. بات کو آپ کی اعتبار حاصل ہو اس کے لیے آپ کو خود قربانی دینا پڑتی ہے. اور قربانی جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے بڑی قربانی ہے ضبط و تحمل کی، صبر و تحمل کی. اس لیے کہ صبر کی جتنی تلقین کی گئی ہے ہر ذریعے سے، ہر طریقے سے، وہ ایک بڑی اہم چیز ہے. میں آپ سے صبر کی بات کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک مشن بنائیے کہ میں کیسے صحیح رہ سکتا ہوں. میرا ایک شعر ہے، مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری. بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. واہ واہ واہ. تو خوف خدا، جس وقت خوف خدا آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کا کوئی قدم ایسا اٹھ ہی نہیں سکتا، سمجھا آپ، کہ جو قابل قبول نہ ہو. معاشرے میں آپ اپنے رویے سے، چھوٹا سا کام کر رہا ہے سبزی بیچ رہا ہے، چھوٹا سا کام کر رہا پھل بیچ رہا ہے آدمی، چھوٹا سا کام کر رہا پنکچر جوڑ رہا ہے آدمی، اور اسے بڑھاتے چلے جائیے اوپر تک. آپ اپنی پہچان اپنے عمل سے بنیے. یہ سارے راستے کے فطور جو ہیں یہ خود بخود معدوم ہوتے چلے جائیں گے. آپ اپنے کردار کے اعتبار سے وہاں کھڑے ہوں جس جگہ بھی ہیں آپ،
تعلیم حاصل کر رہے ہیں کلاس میں، تعلیم دے رہے ہیں کلاس میں، عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں وہاں. آپ اپنی پہچان اپنے کردار سے بنائیے، اور اس کے بعد آپ اس دنیا کا نقشہ دیکھیے، سماج کا نقشہ دیکھیے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آپ کے راستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ مسائل اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کیونکہ ہم اندر سے کمزور ہیں. ہم آسانی کے ساتھ کسی بھی طرف سے چلائی گئی ہوا کی زد میں آ سکتے ہیں. جب آپ کے پاؤں مضبوط ہیں تو آندھیاں آئیں آپ کا پاؤں اپنی جگہ سے نہ ہٹے. اس سے بہتر راستہ میں کوئی نہیں بتا سکتا زندگی میں کامیابی کا، چاہے کوئی معاشرہ ہو، چاہے کوئی زمانہ ہو، چاہے کوئی عہد ہو، چاہے کسی طرح کا سلسلہ چل رہا ہو. لیکن میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چیز کو گرے میں باندھ لیا کہ آپ کا عمل اور آپ کا کردار، آپ کی گفتگو اور آپ کا عمل، اس کا فاصلہ کم کیجئے، اس کو عملی زندگی میں اپنے اتاریے سارے اصولوں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے راستے کی مشکلیں آئیں گی مگر آخر میں پھر راستہ آپ ہی کا آسان ہوگا. آسانی کے لیے آپ کو یہ تکلیف ضرور ہے، اس کے لیے ہمت، برداشت، استقلال اور حوصلے کی ضرورت ہے. جتنا آپ کے اندر حوصلہ ہوگا اتنا ہی آپ کے قدم مضبوطی کے ساتھ ہوگا. اور سر یہ جوان ہیں تو یہ محبتیں بھی کریں، ضرور کریں. گھر والے کے روکیں؟ بغیر تو محبت اگر نہیں ہے تو آپ اپنے وجود سے انکار کر رہے ہیں. اور کیا آپ نے میرے اس جملے پر، اگر محبت نہیں کریں گے تو اپنے وجود سے انکار کریں گے. وجود ملا ہی محبت کے لیے ہے. اب سوال یہ کہ محبت کے کئی پہلو ہیں، کئی جگہ ہیں. آپ کو معلوم ہے جی ایک بار، خیر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. نہیں بتائیے سر، بتائیے وقت ہے. سے بہت کافی لوگوں نے کوشش کی ہر موقع پر، بلکہ میں آج تو ٹی وی پر ہی بات کہہ رہا ہوں، کئی لوگوں نے چاہا کہ کچھ ڈسکشن کے اندر میں آؤں. میں نے کہا دیکھیے ڈسکشن میں آنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اس سے پرہیز کر رہا ہوں، میں آ سکتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈسکشن کی نیت کیا. اگر انفارمیشن ہے تو ضرور ہے، اور اس کے پیچھے کوئی سوچا سمجھا نظریہ ہے، سوچی سمجھی بات ہے، تو میں اس کا پارٹ نہیں بن سکتا. یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ایسی ایسی نئی چیزیں آ رہی ہیں ابھر کر جن کو کبھی سنا نہیں. نظر انداز کیجیے، آگے بڑھیے. دیز آر ناٹ آور سبجیکٹ. ہمیں ایک بڑی زندگی کی جنگ لڑنا ہے. ہمیں ہندوستان کی عظمتوں کو آسمان تک پہنچانا ہے. پہنچانے کے لیے یہ راستے کے جو روڑے ہیں نظر انداز کیجیے، ٹھوکر ماری آگے بڑھیے. یہ مسائل ہیں ہی نہیں. میں اخباری خبر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا معاملہ یہاں کی صدیوں کی مشترکہ تہذیب کی استقامت سے ہے، یہاں کی صدیوں کی تہذیب کے سلسلے سے ہے، تسلسل سے ہے. اور اس کے لیے میں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں، جو میرے سمپرک میں آئیں گے، جو میرے تعلق میں آئیں گے، میں ان تک بات پہنچاؤں گا. نجی محفل میں پہنچاتا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑے مجمع میں وہی کہتا ہوں جو میں سوچتا ہوں. آپ کے سر ہم کالج بھی گئے ہیں بریلی میں، اور آپ کے ساتھ ہم نے ایک بڑا اچھا وقت گزارا وہاں پر. جی وہ ایک انٹرویو تو آپ کو جو وہاں پر ایک بہت محبت اور بہت پیار ملا، ایک استاد کی حیثیت سے اگر آپ آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، یا بچے پہلے بھی وہی تھے اور ابھی میرے اندر کمی ہوگی؟ بچے آج بھی محبت دینے سے چوکنے والے نہیں ہیں. واہ واہ. آپ انہیں اولاد سمجھیے تو، آپ ان کے لیے درمندی دکھائیے تو، آپ ان کو قوم کا معمار سمجھیے تو، ان کو آئندہ آنے والی نسل کا سربراہ سمجھیے تو، آپ ان میں انوالو ہوئیے. میں آپ کی زندگی میں انوالو ہوں گا تو آپ کیسے عزت نہیں کریں گے؟ میری تو اس زمانے میں بھی جناب علی کسی نے ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے مجھے ٹھیس پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، کبھی بھی نہیں. تو میں بتاتا ہوں آپ سے، وہ دیکھیے میرا ایک شعر ہے کہ اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا. اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا. اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا؟ واہ واہ. دیکھیے معاف کیجیے گا، میں بچوں کو خاص طریقے سے اس محفل میں بتانا چاہتا ہوں، دوسروں کے حوالے اپنی زندگی نہ کیجیے. اپنا راستہ خود بنائیے، اور اپنا راستہ اگر آپ عملی طور پر مضبوط ہیں تو معاف کیجیے گا آپ کا راستہ بہت آگے چل کر آسان ہوگا. دقتیں آئیں گی مگر آسان ہوگا. آخر میں آپ ہی کا راستہ آسان ہوگا. لیکن شرط یہ کہ استقامت، پائے استقامت، آپ کا قدم مضبوطی کے ساتھ ہوگا. جو آپ کر رہے ہیں وداؤٹ کنوکشن کر رہے ہیں، اور سب کو جوڑ کر رہے ہیں.
سب کو ساتھ لے کر رہے ہیں. تو آپ وہ اجتماعیت یہاں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اس ہندوستان کا مستقبل ہونا چاہیے. مجھے آج کی فکر نہیں ہے, مجھے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی فکر ہے. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد راستہ وہ بنے جس سے زیادہ کانٹے دور ہو جائیں اور پھولوں کی سیج بننے کے لیے تیار ہو جائے. مجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا اگر میرے بچے کانٹوں کے راستے پہ چلیں. آپ اسی بات کو اپنے اشعار میں کہہ سکتے ہیں, جو آپ کے کچھ اشعار ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی. کہ اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے. اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. مگر نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. کیا بات ہے, واہ. جو ایروگینس پیدا ہو رہی ہے, یہ موضوع شاید اس سے پہلے نہیں ہوا. میں نے کہا کہ خواتین گھر ٹوٹ رہے ہیں, بکھر رہے ہیں, خاندان بکھر رہے ہیں, پریوار جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی بنیادوں سے ہٹے ہیں. ہم نے مغربی تہذیب کو آنکھ میچ کر قبول کرنے کی حماقت کی ہے. ہمارے پاس بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ شعر سنانے سے پہلے یہ شعر سنا دوں, پر بھول جاؤں گا شاید, کہ اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے, اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے, وہی آنسو کی طرح آنکھ سے گر جاتے ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اپنی بنیادوں پہ قائم رہیے. تو وہ شعر آتا تھا اس میں کہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے. یہ خاندان کا شعر ہے, ازدواجی زندگی کا شعر ہے. بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں میری, مت جانا کہ بہت آزادی. ارے ٹھیک, آزادی آپ کی, آپ تو وہ چیز ہے کہ آپ سماج کو بنانے والی ہیں. آپ تو سماج کے تصور کو حسین بنانے والی ہیں. آپ لوگوں کی تو موجودگی سماج میں سماج کی خوش قسمتی ہے, مگر اس کے دائرے بنے ہوئے ہیں. آپ پابند آزادی ہیں, آزاد پابندی ہیں. پھر میں نے کہا کہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے ہیں, سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. گھروں میں تناؤ ہوتا ہے. تناؤ کا شکار سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ان کے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر تناؤ معلوم ہوا. اس تناؤ کو گھروں سے ختم کیجیے. ابھی میں نے حال میں وہ شعر کہا, سنا ہوگا آپ نے, جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی. جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی, انہی شاخوں کے پتے لہلہانا بھول جاتے ہیں. واہ واہ واہ. ناظرین, اسی ٹکراؤ پر بات کریں گے. وقت ہے یہاں مختصر وقفے کا. وقفے کے بعد فوراً لوٹ کر آتے ہیں اور ہم ہمارے سامعین جو ہے, ہمارے بیچ میں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی وسیم صاحب سے سوال کریں گے, مگر اس مختصر وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. اس وقفے کے بعد ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی عظیم اہمیت کے حامل شاعر محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. وسیم صاحب, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. نوجوان بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور میڈیا کے طالب علم ہیں, تو یقیناً ان کے سوال جو ہیں بالکل اسی حوالے سے ہوں گے. جی, ہم جب اتہاس کی طرف دیکھتے ہیں تو شاعروں کی بے باکی کے لیے ہم انہیں جانتے ہیں, لیکن آج کے سمے میں یا تو حکومت کا دباؤ کہیں یا پھر انیہ کوئی کارن کہیں, ان کی بے باکی میں دھیرے دھیرے کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ بے باکی کیا کسی کو گالی دینا بے باکی سمجھتے ہیں؟ بے باکی پوری ہے. اس کے ساتھ بے باکی کا سلیقہ ہے. ہم ایک مہذب معاشرے کے لوگ ہیں. ہم بات کو کہیں گے, کہی جا رہی ہے, پوری بے باکی کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے, لیکن وہی تو طریقہ ہوگا جو مہذب طریقہ ہوگا کہنے کا. اس لیے کہ وہ شاعر کا کہا ہوا, معاف کیجیے گا, اقتدار یا سطح کی بات خبر بنتی ہے, شاعر کی بات تاریخ بنتی ہے. شاعر وقتی ہواؤں کی چیز تھوڑی ہے. اس کو تو مولکتاؤں پر رہنا ہے, اس کو تو بنیادیں نہیں چھوڑنی ہے. ان سے کہہ دو مجھے خاموش ہی رہنے دے وسیم, لب پہ آئے گی تو ہر بات گراں گزرے گی. پھر کیوں کہتے ہیں آپ؟ اب دیکھیے اس میں آپ میرا درد اندازہ لگائیے. کیا کیا کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہا اور سب کچھ کہہ دیا. یہ بھی تو ہے نا. ان سے کہہ دو مجھے خاموش ہی رہنے دے, یہ احتجاج ہے ایک طریقے کا.
احتجاج کس طرح کا ہے؟ خاموش احتجاج ہے. اس میں اتنی شدت ہے, اتنا کرب ہے اس کے اندر. ان سے اگر میں بول پڑا, ان سے کہہ دو مجھے خاموش ہی رہنے دے وسیم, لب پہ آئے گی تو ہر بات گرا گزرے گی, اس لیے کہ ہر بات آپ کے خلاف جائے گی. تو شاعری اس طریقے سے کہہ سکتا ہے, جو آپ کے سارے جتنے بھی کہنا چاہیے جذبے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں ترجمانی کرتی ہے, تو لوگ اپنے اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں. ایک اور شعر لینا. السلام علیکم سر. سر جیسا کہ آپ پوری دنیا میں شاعری کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں, تو میرے دماغ میں بھی ایک بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. سر ہماری زندگی میں شاعری کا کیا مہتو ہے؟ دیکھیے, میں آپ سے کہوں, بھوک لگتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے, جسم کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے, سونے کے لیے آپ کو ڈبل بیڈ چاہیے, بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے بھوتک جیون کی ضرورتیں ہیں. ایک جیون وہ ہے جو آپ احساس کی سطح پہ جیتے ہیں, کسی کے بارے میں سوچنا, کسی سے نفرت کرنا, کسی سے محبت کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کے رحم دلی کا کسی کے لیے جذبہ. تو یہ جو آپ کے مختلف جذبے ہیں نا, انسانی جذبے, ان کے بغیر اگر جسم صرف ان چیزوں سے مطمئن ہو جائے جو میں نے بتائیں, صرف یہی زندگی ہوتی, تو اس کا تو کوئی تعریف ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں, ایک زمانے میں لوگوں نے جنگلی لباس پہنے, مطلب پیڑ کے پتے باندھ کے. آج آپ جو لباس پہن رہے ہیں اس سے تو ہزاروں سال پہلے لباس بہت بدل چکے, رہن سہن کے طریقے بہت بدل چکے. مگر یہ پورا انسانی سماج آپ کی ان جذبات کی تعریف سے زندہ ہے جو صدیوں میں انسانی جذبات بن کر شاعری کا لباس پہنتے رہے اور آپ کے اس کا حصہ. اگر آپ صرف وہ زندگی جینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے شاعری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شاعری کی اہمیت اس وقت ہے جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, سمجھنا شروع کرتے ہیں جیون کے بارے میں, اپنے بارے میں, اپنے اطراف کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں. تو جہاں یہ سوال آئے گا وہاں پر شاعری اور تخلیقی ادب, جس کو سرجن کہتے ہیں, کریٹو آرٹ, وہ آپ کے کام آئے گا. جانور میں انسان میں کیا فرق ہے بھائی؟ وہ کھاتا ہے, سو جاتا ہے کسی پیڑ سے لگ کر, اور صبح کو پھر اس کی دن چریا شروع ہوتی. مگر انسان متمایز اس لیے ہوتا ہے جانور سے کہ انسان صرف کھاتا پیتا نہیں بلکہ سوچتا بھی ہے, اور جو سوچتا ہے اس کا شاعری سے رشتہ ہونا ضروری ہے. بہت اچھا سوال. ہاں, کوئی سوال؟ میں آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی اسے پڑھ نہ پائے. تو آپ کی جو من میں جو کیا باتیں چل رہی تھی کہ آپ نے جو یہ سوال. دیکھو میاں, ایک بات سنو, کبھی کسی شاعر سے اس کے شعر کا مطلب مت پوچھنا. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اس لیے کہ کہا جو کچھ تو تیرا حسن ہو گیا محدود. آپ کو معلوم ہے, غالب سے پوچھ لیا تھا, اب تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ, یہ ہمارے سب بچے. غالب کا شعر نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. کیونکہ صاحب یہ شعر نہیں آ رہا, پیرہن کیا ہے, اور یہ تو غالب نے خط میں جواب دیا کہ بھائی ایران میں پرانے بادشاہوں کی یہ رسم تھی کہ جو فریادی ہوتے تھے وہ کاغذ کا لباس پہن کے آتے تھے. یعنی وہ دربار میں اگر 200 آدمی موجود ہے تو جو کاغذ کا تو انہیں پہلے بلایا جاتا تھا کہ ان کی کوئی فریاد ہے, پریشانی میں ہے, تو وہ کاغذ کا لباس اس بات کا انڈیکیشن ہوتا تھا کہ ان کی کوئی فریاد ہے جو یہ لے کر آئیں. تو یہ غالب بڑا شعر کہا ہے, بڑا شعر کہا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا. اسی سے اس نے انسان کو خدا کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا, نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے. نقش جو ہے انسان ہے, آپ سادی سلیٹ ہے, اس کے اوپر کوئی چیز نہیں بنی ہوئی ہے تو کوئی سوال نہیں کھڑا ہو رہا. جس دن آپ نے اس پہ لکیر بنائی تو میں کہوں گا ٹیڑھی ہے, آپ کہیں گے سیدھی ہے, آپ کہیں گے الٹی ہے, آپ کہیں گے جس دن وہ تصویر بنی سلیٹ پر یا کاغذ پر اس دن سوال پیدا ہونا شروع ہوئے, ورنہ تو کوئی سوال نہیں ہے. اب انسانی وجود سوال کر رہا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. میاں آپ تو لکھ کے بیٹھ گئے, بنا دیے نقش. کاغذی پیرہن, کاغذی پیرہن یہاں پر غالب میں مراد کیا لیے؟ ناپائیدار. کاغذ کا لباس تو ناپائیدار ہوگا, ٹیمپوریری ہوگا نا. کاغذی پیرہن ہر پیکر تصویر کا, آپ کو جو یہ آرٹی لباس دیا گیا ہے تو یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے کاہے کے لیے نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے طریقہ بنا دیا اور میں سارے مسائل کا شکار بنا ہوں. غالب نے اس کا مفہوم بیان کر دیا کہ پیرہن جو ہے کاغذی پیرہن انہوں نے کہاں سے لیا. اس کے بعد اس شعر کے بارے میں آگے سوچنا بند ہو گیا, اس لیے غالب نے کہہ دیا.
اگر شاعر نے معنی بتا دیے معنی ختم ہو گئے, ورنہ آپ اپنے حساب سے معنی ہر آدمی اپنے تجربے کے حساب سے کی کرتا ہے. بنیاد پر کرا. میرا میرا شعر تھا, غالب کے آپ شعر کی تشریح کر رہے ہیں, ایک اور شعر ہے اس کی بھی کر دیجیے. وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا, وہ ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے, وہ کیا ہے سر؟ ارے بھائی اب ایسا یا تو کلاس لگ جائے گی اس لیے لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سر. بیٹھے میں آپ کو دوسرا بتا رہا, میں یہ اس سے بعد میں بتا رہا تھا کہ میرا ایک شعر ہے کہ پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے. پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے. پرانا شعر ہے کہ پانی پہ تیرتی ہوئی, غور کیجیے گا اس شعر پر, پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے اور سوچئے کہ ڈوبنا کتنا محال ہے. ہاں واہ واہ. پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے اور سوچئے کہ ڈوبنا واہ کتنا واہ محال ہے. واہ بہت. تو یہ شعر الہ آباد میں ایک انکم ٹیکس کمشنر تھے میرے بہت ہی عزیز دوست جنہوں نے جشن بھی کیا تھا, میرا ڈی این آریہ صاحب, ان کا فون آیا ایک دن, ان کے پاس 4-5 شعراء اور کوئی 2 پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے. ان کا فون آیا کہ بھائی مجھے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے تھے, میں بھی انہیں بڑا بھائی سمجھا. میں نے کہا, بولے کہ بھائی یہ بتائیے آپ کہ یہ شعر یہاں اس وقت ڈسکشن میں ہے اور اس کے 4 معنی نکالے جا چکے ہیں. سب کا کہنا یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کے کہا ہے. تب میں نے یہ بات دہرائی تھی جو میں نے آپ کو سنائی. میں نے کہا کبھی مجھ سے شعر کے معنی مت پوچھیے گا. جس دن میں نے معنی بتا دیے وہ معنی شعر کے محدود ہو جائیں گے, سیمت ہو جائیں گے. شعر ہے, آپ اپنی طرح سمجھیں گے, آپ اپنی طرح سمجھیں گے, آپ اپنی طرح سمجھیں گے. دیٹس اٹ, بس یہی شاعری ہے. ہم بریک پر جا رہے ہیں. آپ جو ہے بس ایک شعر پڑھ دیں تو پھر ہم ادھر کے بھی کچھ سوال لیں گے, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر ابھرتا ہے, ذرا سا قطرہ کہیں آج, ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر ابھرتا ہے, سمندروں ہی کے لہجے میں بات کرتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ناظرین بات کرتے ہیں مختصر وقفے کے بعد, اور پھر وسیم صاحب سے آخر میں ہم ترنم میں ان کی غزل سنیں گے, مگر اس مختصر وقفے کے بعد. ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب, ان سے ہم اپنے مسائل پر بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادب جو ہے ہمارے سماجی مسائل کا حل نکال سکتا ہے کہ نہیں, اس پر بھی غور ہو رہا ہے. لیکن ہم کل ملا کے وسیم بریلوی صاحب کی شخصیت کا احاطہ کر رہے ہیں. ادھر سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں جی. لوگ مجھے ہونٹوں سے لگائے پھرتے ہیں, لوگ مجھے ہونٹوں سے لگائے پھرتے ہیں, میری تصویر کسی اخبار کی محتاج نہیں. بہت شکریہ. آپ کی ایک لکھی ہوئی کویتا کہ میرے گاؤں کی مٹی تیری مہک بڑی البیلی, اگر اس کی 2-4 لائنیں آپ سنا سکیں. یہ شعر سنو بچوں کہ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے, کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے, کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے, کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر کترتا ہے. واہ 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 واہ. شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں, شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں, شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں, کسی کا کچھ نہ بگاڑو تو کون ڈرتا ہے. واہ. شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں, کسی کا کچھ نہ بگاڑو تو تحسین منور صاحب یہ شعر سنیے, اور ان بچوں کو خاص طریقے سے میں مخاطب بھی کر رہا ہوں, متوجہ بھی کر رہا ہوں. زمین کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی, زمین کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی, جب آسمان سے کوئی فیصلہ اترتا ہے. واہ 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 واہ. زمین کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی, جب آسمان سے کوئی فیصلہ اترتا ہے. تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں, تم آ گئے ہو تو کچھ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں, زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. آپ کا ایک مشہور شعر ہے بہت ہی کہ جھوٹ بولنے والے کہاں سے کہاں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا.
اچھا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے اس ٹائم پہ کیا سوچ کر یہ شعر لکھا، لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ ورتمان راجنیتاؤں پہ شعر بالکل فٹ بیٹھتا ہے؟ کہاں لیا ہے؟ شاعری کی بات ہو رہی، کہاں تم راجنیتی؟ راجنیتا جھوٹ بول کر سत्ता میں آ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ٹھگا جاتا ہے، اس شعر کا تعلق ان سے جڑتا ہوا دکھ رہا ہے مجھے۔ ایک اور ایسا جھوٹ پر آپ نے کہا ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا، یہ کالج میں کہا گیا تھا کسی کے لیے، یا آپ کے پرانے جوانی کے زمانے کا شعر ہے، یہ آپ کا شعر دیکھیے ایسا ہے کہ زمانے تو آپ تلاش کیجئے، میں تو شعر کہہ کے آگے بڑھ گیا، لیکن اوپر والے کا بڑا کرم ہے کہ گزشتہ 50 سال میں بہت شعر آپ لوگوں کی زبان تک پہنچے، جس کو ہمارے یہاں اردو میں ضرب المثل کہتے ہیں، بہت شعر ہوئے۔ بے شک۔ تو یہ بس میری کوئی اوقات، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن بس کرم ہے کہ شعر تو میں ایسے شعر سناتا ہوں جو زبانوں پر آ گئے ہیں، جی شاید ہے نا، ضرور، جیسے آپ نے پڑھا کہ وہ جھوٹ بول جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے۔ ہاں ہاں، میں نے ایک وقت کہا کہ غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جائیں۔ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر ہم کیا احتجاج کیا جا سکتا ہے، یہ بتائیے، اس آپ جو کہہ رہے تھے نا، اس سے بڑھ کر کیا احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم اس پہ اس شعر کو، یہ شعر آپ نے بہت پہلے کہا، لیکن ہم آج کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ نیرو مودی بھاگ جاتے ہیں، وجے مالیا بھاگ جاتے ہیں، اور چھاپے جو چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس انٹرویو میں کہہ کے آتا ہوں کہ نام سے شاید نام نہیں، آپ نے تو بہت پہلے کہا ہے، یہ شعر آج بھی استعمال ہو جائے تو اس میں آپ کو کوئی خوف تو نہیں آئے گا؟ کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، نشہ اترتا مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا۔ واہ 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 واہ۔ یہ بچے یہاں بہت باخبر ہیں، ان کو بڑے شعر یاد ہیں، میں کل کے شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے، اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے، خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دل آزاری کی، واہ، بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دل آزاری کی، بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دل آزاری کی، دل دکھانے کی، بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دل آزاری کی، کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی۔ واہ 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 واہ، کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی، واہ واہ۔ بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دل آزاری کی، کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی، اور ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی۔ ایسی سنو کہ ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی، کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی۔ کیا بات، واہ۔ اب میں اس بچے کے حکم کی اس کی فرمائش ہے، میں پیش اب بس میں اجازت لے رہا ہوں ناظرین، ہمارے مسائل میں آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وسیم بریلوی صاحب آپ کو جب تک چاہیں اور جہاں تک چاہیں آپ کے سفر کو لے کے جائیں گے۔ میں وسیم بریلوی صاحب۔ آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، واہ واہ، آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا، رات مجرم تھی دامن
बचा ले गई, रात मुजरिम की दामन बचा ले गई, रात मुजरियों की दामन बचा ले गई, और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया, दिन गवाहों की सफ में, रात मुजरियों की दामन बचा ले गई, और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, हाँ हाँ हाँ, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था के सच बोलता रह गया, के सच बोलता रहेगा। देखें ये शेर नजर नाज़रीन की और सामीन की, वो मेरे सामने ही गया और मैं, वो मेरे सामने ही गया और मैं, वो मेरे सामने ही गया और मैं, रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ते की तरह देखता रह गया, आंधियों के इरादे अच्छे ना थे, तो अच्छे न थे, वाह आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे जल। आखिरी शेर और इजाजत, मक्ता सुन लीजिए, ये किसी जरिए से पहुंचा नहीं होगा कि उसको कांधों पर ले जा रहे हैं वसीम, उसको कांधों पर ले जा रहे हैं वसीम, और वो जीने का हक मांगता रह गया, और वो